اللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. یہاں تریدون کا لفظ ہے، یہ بھی ایک ادب ہے. فیصلہ کس کا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر ترید نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس برائی کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو جاتی. تو تریدون یہاں فرمایا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں تم دنیا چاہتے ہو حالانکہ اللہ آخرت چاہتے ہیں. اس وقت جو موقع محل تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت پیسے کا خیال نہ کیا جاتا، اسلام کی دھاگ بٹھانے کی کوشش کی جاتی جس کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا دنیا میں. تو بہرحال ایک یہ اجتہاد ہوا، اور یہ ہوا کہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بھی بہت سی ایک مثالیں ہیں قرآن حکیم میں کہ جس کے لیے پیغمبر سے جو اجتہادی ان کی شان کے اعتبار سے خطا ہوئی جو اللہ کے علم میں تھی، اس کو دنیا ہی میں کھول دیا گیا. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان ائمہ میں بھی اجتہاد ہے، اور ان ائمہ میں بھی ظاہر ہے کہ ایک نے صحیح کہا ہوگا دوسرے نے خطا کی ہوگی، مگر وہ قیامت تک کھلنے والا نہیں ہے. قیامت میں ہی جا کر کھلے سو کھلے، اس سے پہلے کھلنے والا نہیں. کس کا اجتہاد صحیح اور کس کا اجتہاد غلط ہے. تو ہاں یہ ہے کہ جو ایک امام کے کسی ایک مسلک کو اگر لے رہا ہے وہ دلائل کی بنیاد پر لے گا، اس کے اصول کو تسلیم کرتے ہوئے لے گا، مگر اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ میرے نزدیک یہ دلائل یا یہ مسلک، یہ اجتہاد جو ہے یہ درست ہے مع احتمال الخطا، یعنی اس میں خطا کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے خطا ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے. دوسرے مسلک جو ہیں یا دوسرے اجتہاد جو ہے جس کو میں نہیں لے رہا ہوں وہ میرے نزدیک خطا ہے مع احتمال الصواب، یعنی درست ہونے کا احتمال ہے، اس لیے کہ گمراہی نہیں ہے. ان ائمہ کے اجتہاد میں حق تو ایک ہی ہے، مگر حق کے مقابلے میں ہر جگہ باطل ہو ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ مثلا امام ابو حنیفہ نے جو اجتہاد کیا وہ حق ہے اور امام شافعی کا اجتہاد باطل ہے اس کے مقابلے میں، یہ نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حق کے اندر ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ وہ اس اسلام جو اصولی حق کا نام ہے اصولی طور پر اس کے نیچے نیچے ہیں سبھی. تو خیر وہ ایک دوسری بحث ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، اور معصوم ہونے کا مطلب میں نے بتلایا. صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان دوسری ہے. صحابہ بھی اللہ کے مخلص ہیں، یعنی منتخب کیے ہوئے چنیدہ ہیں، مگر معصوم نہیں ہیں. پھر کیا ہیں؟ وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے. آگے بڑھ کر یہاں تک بھی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے کسی صحابی سے، مگر صحابی اور غیر صحابی میں یہ فرق ہے کہ تمام صحابہ میں جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو وہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہے. کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور اس نے توبہ کر کے اپنے معاملے کو صاف نہ کر لیا ہو. اور توبہ جو ہے اگر صدق دل سے توبہ کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے، اطلاع ہے، اور وہ خبر صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس نے حساب دنیا میں صاف کر لیا. صحابہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھتے ہیں بڑا سے بڑا گناہ بھی ہوا. ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، ان سے زنا ہوا. اب زنا تو گناہ کبیرہ ہے، مگر ایک صحابیہ اور غیر صحابیہ میں کیا فرق ہے؟ اس دور میں اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہو اول تو کمال ہی ہے، وہ تو ہنر ہی بن گیا ہے، زنا کرنا ہی ہنر بن گیا ہے. لیکن خیر اگر اتنی بے حیائی نہ آئی ہو اسلامی معاشرے کے اندر تو بھی کم سے کم یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں. لیکن صحابیہ نے کیا کیا؟ صحابیہ بندے بشر تھی، اس سے ہو گئی غلطی. اب اس کے بعد احساس ہوا یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو نافرمانی ہو گئی، اللہ کی شریعت کے خلاف ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوتی، عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ زنا ہو گیا. آپ نے منہ پھیر لیا ادھر، وہ پھر ادھر سے آتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. آپ پھر ادھر منہ کر لیتے ہیں. دماغ میں کچھ جوش ہے، کیا ہے، کیوں آ گئی اس طرح سے؟ آپ نے پھر منہ پھیرا، پھر ادھر سے آئی ہو یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. اب یقین ہے کہ یہ جو محض ایک جذباتی بات نہیں بلکہ یہ اس سے حرکت ہوئی ہے اور اس پر یقین. آپ نے فرمایا کہ ابھی انتظار کرو، دیکھو اس بات کے لیے کہ تمہیں پریگننٹ تو نہیں ہو گئی. انتظار کیا، دیکھا جب بات کھل گئی کہ پریگننٹ ہے تو عرض کیا میں پریگننٹ ہوں. آپ نے فرمایا انتظار کرو کہ جب تک کہ یہ بچہ نہ پیدا ہو جائے، ڈلیوری نہ ہو جائے.
انتظار کیا، بچے کو گود میں لے کر آئی، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابھی اور انتظار کرو یہاں تک کہ بچہ کے دودھ چھوٹ جائے، اس لیے کہ بچہ کیسے پرورش پائے گا۔ 2 سال تک دودھ پلانے کے بعد اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے اور پھر لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ روٹی کھانے لگا، مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ہے صحابیہ اور غیر صحابیہ کا فرق۔ ایک صحابیہ جو ہے اپنے خطاؤں کی ساری تلافی دنیا ہی میں کر رہی ہے، اور صحابہ سے بھی یہ حال ہے، لیکن دوسرے سے اس کا نہیں ہے۔ دوسرے کو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس نے اپنا حساب دنیا میں گناہوں کا صاف نہ کر لیا گیا ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ایمان پر خاتمہ کے بغیر اللہ کے راضی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اسی سے راضی ہیں جس کا ایمان پر خاتمہ ہو، اور اللہ کو معلوم ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اسی وقت معلوم تھے کہ میں کن کے لیے بات کہہ رہا ہوں، صحابہ کے بارے میں، جن صحابہ سے کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں، یہ ہونے والی ہوں گی، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ یہ توبہ کر کے اپنے حساب صاف کر لیں گے، اس لیے وہ سرٹیفکیٹ سب کے لیے رہا۔ تو اس لیے میں نے کہا ایک ہے فرشتوں کی حالت، وہاں تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر نافرمانی کا۔ ایک ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ ان میں مادہ تو ہے مگر مزاج بن گیا ایسا کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصوم ہونے کی شان ہے۔ اور ایک ہے صحابہ کی حالت، ان کو کہہ سکتے ہیں محفوظ ہونا، معصوم ہونے سے ذرا نیچے درجہ ہے سمجھنے کے لیے یہ ہے۔ بقیہ جو ہیں اس کے بعد افراد و اشخاص میں ایک سے ایک بڑھ کر ہو سکتا ہے کوئی فرد، لیکن جماعت پورے شہر کے لوگ، پوری قوم کے لوگ، پورے ایک زمانے کے لوگ، ان کے لیے کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صاحب یہ کس رتبے پر ہوں گے، اس میں برے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، سب طرح کے۔ تو الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے بندے جو منتخب ہیں ان پر تو میرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالی نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، بات سچی ہے، یہ صحیح بات ہے، مطلب یہ کہ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، والحق اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ تو اب کیا ہے وہ بات جو حق ہے؟ آگے فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جس نے تیری پیروی کی ان میں سے ان سب سے، اجمعین، ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو تیری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تیری بات جس نے مان لی تیرے ساتھ وہ چلا، بھائی لیڈر کے ساتھ فالوورز ہوتے ہیں، شیطان کو لیڈر بنا لیا، شیطان کے ساتھ چلیں گے جہاں بھی جانا ہے، اور جس نے نہیں مانا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی پارٹی میں نہیں تو الگ ہونا ان کو۔ تو تیرے ساتھ جنہوں نے جو فالوورز ہیں، متبعین ہیں، ان سب کے ذریعے سے میں جہنم کو بھروں گا۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ یہ واقعہ کیوں سنایا گیا؟ شروع میں نے بتایا تھا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عالم ازل میں جب تک تو کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا تھا انسان، اس وقت جو کچھ وہاں ہوا پیغمبر کو وہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعے سے۔ یہ بات کہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی، یہ دلیل ہے کہ اس کے آپ نبی ہیں، ورنہ کوئی اور سورس ہے نہیں بتلانے کا، اس لیے واقعے کو لایا گیا۔ مگر ساتھ میں ایک اور بھی ہے وجہ، ایک واقعے میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ایک اور بھی حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ بتلانا ہے، چونکہ یہ سورہ مکی ہے، کہ ابلیس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ تکبر کی وجہ سے۔ اسی لیے فرمایا فاستکبر، وہ تکبر اس نے کیا تھا۔ تم بھی نبی کی بات نہیں مان رہے جو اللہ کی بات ہے، کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ تمہارے اندر بھی تکبر ہے، تکبری کی وجہ سے نہیں مان رہے تم بھی نبی کی بات۔ تو سن لو، اگر ابلیس کا جو حشر ہوا ہے تو وہی حشر تمہارا ہے، کیونکہ تم وہی حرکت کر رہے ہو جو ابلیس نے اللہ کے تعلق سے کی ہے، تکبر کرنا۔ تم بھی تکبر کر رہے ہو، وہ بھی تکبر کر رہے، وہ تکبر کی وجہ سے رجیم ہوا، مردود ہوا اور جہنم کا مستحق ہوا، تم بھی اس تکبر کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے اگر تم توبہ نہ کرو۔ یہ اس وجہ سے ابلیس کا واقعہ سنایا گیا کہ دیکھ لو تمہارے اندر اور اس کے اندر کتنی مماثلت موجود ہے، یکسانیت موجود ہے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین کی بات میں تمہارے سامنے کرتا ہوں، اس میں کوئی میرا فائدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب جتنوں کو میں پڑھاؤں گا اتنوں کی تنخواہ مجھے مل جائے گی، سیلری مل جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر،
میں تم سے کسی اجرت کا، مزدوری کا، سیلری کا میں کوئی سوال نہیں کرتا. یہ جو کچھ میری محنت ہے یہ تمہارے فائدے کے واسطے ہے. مجھے اس پر کوئی مزدوری ملنے والی دنیا میں نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے مقرر کیا. وما انا من المتکلفین. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کی ڈیوٹی ہے وہ کہتے ہی رہے، بس میری ڈیوٹی ہے میں بھونپو بنا بولتا رہوں، اس کا سوا اور میرا کوئی کام نہیں، اس لیے بول رہا ہوں. یہ بات بھی نہیں. دوسرے کیا ہے، دوسری صورت کیا ہوتی ہے، اپنے کو بڑا بنانے کے واسطے ویسے بھی گھڑ گھڑ کر باتیں کہتے رہیے. سمجھ میں آیا، بڑی چپڑی چپڑی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ ہم کو بڑا بناتے رہیں. فرمایا ایسی بھی کوئی بات نہیں. وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تکلف کے مطلب بناوٹ، حقیقت کے خلاف. آپ کہتے ہیں صاحب وہ تکلف کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو یہ کھانا کھا لیجیے صاحب، مگر نہیں مجھے بھوک نہیں. آپ کہتے ہیں تکلف نہ کیجیے. کیا مطلب؟ صاحب کھانے کا وقت ہے، بھوک ہو سکتی ہے تو کھا لیجیے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بھوک؟ اس کا نام تکلف ہے کہ نہیں بات؟ تکلف بناوٹ. وما انا من المتکلفین کے معنی یہ ہیں کہ میں کوئی بناوٹی باتیں کرنے والا نہیں ہوں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے گھڑی اور ایک بات تمہارے سامنے رکھ دی، بلکہ یہ کہ وحی کے ذریعے سے جو کچھ مجھے معلوم ہوتا ہے وہی بات میں کہتا ہوں، حقیقت سے ان کا تعلق ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور اس کو یقینی طور پر معلوم ہو تو بتلا دے کہ بھائی اس کا جواب یہ ہے. لیکن اگر معلوم نہ ہو تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ یہ نہ جانتے ہوئے پھر بتلانے کی کوشش کرنا یہ آیت قرآنی کے خلاف ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کہہ دیا کہ وما انا من المتکلفین، آپ کہہ دیجئے کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں. تو نہ جانتے ہوئے گھڑ کر کوئی بات کہنا یہ تکلف ہے اور یہ غلط ہے دین کے معاملے کے اندر. تو اس لیے نہیں معلوم ہے تو واللہ عالم کہہ دو، اور معلوم ہے تو بے شک بتلا دو. وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو دراصل نصیحت ہے سارے جہانوں کے واسطے. للعالمین، نصیحت ہے سارے جہانوں کے واسطے. اس لیے کہا گیا انجام کے اعتبار سے، ورنہ نصیحت تو انسانوں کے واسطے، نصیحت تو جنات کے واسطے. لیکن العالمین سے مراد کیا ہے؟ تو اول تو یہ کہ اگر جنات اور انسان لے لیے جائیں تو ان پر بھی العالمین کا لفظ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عالم ہے، عالم انس، عالم جن، نہیں انسانوں کی دنیا، جنات کی دنیا. العالمین پھر بھی ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر العالمین سے مراد ہے زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ ساری چیزیں اگر عالمین، ان کے لیے نصیحت ہونے کے کیا معنی؟ ان کے لیے نصیحت ہونے کے معنی انجام کے اعتبار سے. انسان نے اگر نصیحت کو قبول کیے رکھا اور اس پر عمل کیا تو یہ فائدہ مند ہوگا پوری اس یونیورس کے واسطے، پوری کائنات کے واسطے. سمجھ میں آئے؟ سب کا بھلا ہوگا. میں نے کل بھی ایک جگہ میں نے بتلایا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات آئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس انسان کا انسان بنے رہنا جو ہے یہ سب کو عزیز ہے. چاند، سورج، مچھلیاں، چیونٹیاں، پرندے، سب کو عزیز ہے یہ بات. کیا؟ یہ انسان بنا رہے، بگڑے نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ حقیقت ان کو معلوم ہے کہ یہ انسان اگر بگڑ گیا، پورا انسان اگر بگڑ گیا، کوئی بھی ان میں انسان نہ رہا، ہم میں سے سب کی کسی کی خیر نہیں. یہ سب کو معلوم ہے. کیسے؟ یہ ایک حدیث سے بات کھلتی ہے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں راستے میں، اعزاز، ریسپیکٹ اس کی. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے مہمان آتے ہیں تو اس کے ایروپلین سے نیچے جو ہے وہ لال قالین بچھایا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ. اعزاز ایک ٹریڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جو دین علم سیکھنے کے لیے چلا ہے، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ بچھاؤ اس کے پیروں کے نیچے پر، اپنے پر بچھاتے ہیں. دوسرا، اس کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے اندر جو ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوا کرتا تھا، میرے ذہن میں بھی آتا تھا، اس کا خود ہی جواب نکلا اسی طرح سے. کیوں کرتی ہیں؟ چلو صاحب فرشتوں کو تو حکم ملا، وہ آ گئے بیچارے، حکم کے پابند کرتے ہو کہ پر بچھا دیجئے. چیونٹیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ یہ مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ کیا لینا دینا ان کا؟ بات وہی ہے.
اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ، اور وہ صرف مچھلیوں اور چیونٹیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے خشکی کے چھوٹے سے چھوٹے جانور کو کہا ہے، وہ ہے چیونٹی، اور سمندر کے اندر ہم کو مچھلیاں ہی معلوم ہے اس لیے مچھلی کا لفظ کہہ دیا۔ تو یوں کہیے کہ بر اور بحر کی مخلوقات، یوں کہہ سکتے ہیں تری اور خشکی کی مخلوقات سب دعا میں مصروف ہوتے ہیں اس بندے کے واسطے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس واسطے کہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ جب تک کہ انسان انسان ہوگا ہماری سب کی خیر ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے واسطے بنا رکھی، اسی انسان کے واسطے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے ہم نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کام پہ لگا رکھا، تمہارے کام پہ، یہ سب تمہاری خدمت کر رہے ہیں اس انسان کی۔ تو یہ پورا گھر جو بنایا گیا یہ اس انسان کے واسطے بنایا گیا، مگر انسان کا انسان رہنا ضروری ہے۔ جب انسان انسان نہ رہے گا، ناک نقشے کا انسان رہے مگر حقیقتاً انسان نہ رہے، تو پھر نہ چاند کی ضرورت، نہ سورج کی، نہ آسمان کی، نہ زمین کی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، پھر تو وہ آیت جو ہے اس کا اظہار ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا نا، اس لیے ایک انسان ہے بھی، اسی کے واسطے جو ہے اس گھر کو باقی رکھو۔ جو ایک اس کی مثال جیسے سنا، جامع نظامیہ بغداد میں جو تھا ایک مدرسہ بنایا گیا تھا خلافت عباسیہ کے زمانے میں، تو اس میں جو نظام الملک طوسی یہ تھے وزیر، انہوں نے ایک مدرسہ بنایا۔ اب اور ظاہر ہے کہ وہ وزیر جو ہیں وہ ان کے بھی تو اختیارات ہیں، خزانے کے مالک ہیں یہ ہیں، تو خزانہ وزیر سے وہ سارے اخراجات چلتے تھے اس کے، اور اس میں سینکڑوں کیا ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور ایک یونیورسٹی ہے گویا دین کی۔ کچھ عرصے کے بعد نظام الملک کو یہ خیال آیا کہ ذرا مدرسے کو جا کے دیکھے تو صحیح کیسا کام چل رہا ہے وہاں، بھئی ہم پیسہ دیے چلے جا رہے ہیں، کچھ کام ہو بھی رہا کہ نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا بھیس بدل کر کے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو کلاسیں چل رہی ہیں، کلاس روم میں لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سب ہلچل تو ہے۔ تو اب انہوں نے ایک آدھ کو روکا، ایک اسٹوڈنٹ کو، السلام علیکم ہوئی، بھائی کہاں کے رہنے والے؟ فلاں جگہ کے رہنے والے۔ بھائی تم تو بہت دور سے آئے، کیوں آئے؟ تم نے کیا کرنا ہے یہاں رہ کر کے؟ کیا کرو گے یہاں پڑھ کر؟ انہوں نے صاحب میرے ابا جان جو ہیں وہ قاضی القضات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی جگہ لوں، اس لیے میں پڑھنے کے واسطے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی، بہت اچھا بہت اچھا، اللہ مبارک کرے۔ دوسرے کے پاس گئے، بھائی تم کیوں؟ انہوں نے کہا کہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا پڑھ لکھ لوں تاکہ میں اس ملک میں ایک وزیر بن جاؤں، میں وزیر کی جاب چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا بھائی، اللہ میاں تمہیں بھی کامیاب کرے۔ کسی سے پوچھا کچھ، کسی سے، ہر ایک کا یہی جواب تھا، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ نظام الملک کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مدرسہ تو اس لیے نہیں بنایا تھا، جس سے پوچھ رہا ہوں وہ کوئی ایسی بات دنیا کی کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے عہدہ چاہیے، یہ منصب چاہیے، یہ چاہیے۔ فیصلہ کر دیا اس نے کہ میں اب جا کر کے وہاں سے حکم دے دیتا ہوں، ختم کر دیا جائے مدرسے کو۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ جاب کی فیکٹریاں نہیں ہے کوئی، یہ مدرسہ تو علم کے لیے بنایا گیا، ختم۔ ابھی وہاں سے چلے ہی جا رہے تھے بیچارے افسوس کرتے ہوئے کہ راستے میں ایک کو دیکھا، وہ بیچارہ کہیں لان پہ بیٹھا ہوا اور کتاب پہ اوندھا ہے، تو جا کر وہاں کہ السلام علیکم، وہ سرین اٹھاتے ہیں، وعلیکم السلام، وہ کتاب ہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ذرا سا مجھے ایک منٹ دے دیجئے، میں آپ سے بات کر لوں۔ فرمایا بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہ نہیں مسئلہ تو نہیں۔ پھر مسئلہ اگر پوچھنا ہے تو پوچھیے، ورنہ تو میرے مطالعے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک منٹ صرف آپ سے چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اچھا جلدی سے فرمائیے۔ بس کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں تشریف لائیں؟ بھائی کیوں، ان باتوں سے کیا لینا، آپ کوئی بات کام کی کیجیے۔ نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ معلوم ہو کہ یہ مدرسہ کیوں بنا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے، تاکہ تو آپ کیوں یہاں تشریف رکھتے؟ بڑی مشکل سے جواب دینے کو تیار ہوئے اپنا وقت بچاتے ہوئے، اس لیے کہ یہ علم ہے ہی سیکھنے کے واسطے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے انسان کی دنیا اور آخرت بنتی ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ میں سیکھوں۔ اچھا پھر خدا حافظ، میرے پڑھنے کا وقت۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نظام الملک توسی ہوں، یہ میرا ہی بنایا ہوا مدرسہ ہے، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو توڑ دوں، آپ کی وجہ سے بنا رہے گا، صرف آپ کی وجہ سے مدرسہ چلے گا، اس لیے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملے۔ تو واقعہ یہی ہے کہ پوری یونیورسٹی اگر ایک طالب علم کی وجہ سے چل سکتی ہے، اور چلنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ ایک انسان کی وجہ سے اس پوری کائنات کو باقی رکھیں گے اگر ایک انسان ہے۔ اس حقیقت کو سارے جو ہیں مخلوقات جانتی ہیں، اس لیے وہ دعا کرتی ہیں خداوندہ اس انسان کی حفاظت کیجیے، یہ انسان رہے تب ہماری خیر ہے، ورنہ یہ بگڑے گا تو ہماری سب کی تباہی ہے۔ تو اس واسطے ان ہوا الا ذکر للعالمین، اب سمجھ میں آیا کہ نصیحت ہے سارے عالموں کے لیے انجام کار، اس کا فائدہ سارے عالموں کو پہنچنا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور فرمایا تم اس کی خبر جو ہے، کیا رزلٹ اس کا نکلنا ہے، جو ہم نے کہا کہ جہنم میں بھریں گے اور یہ کریں گے، اس کا صحیح نتیجہ اور اس کی صحیح خبر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ بعد حین، ان قریب، بعد حین سے مراد یہ جو اس کا رزلٹ نکلنا ہے، یہ تمہیں کو یہ دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا غلبہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یا پھر یہ کہ ایک وقت مقرر کے بعد قیامت برپا ہوگی، وہاں ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے۔ بس انشاءاللہ بقیہ آئندہ، وآخر دعوانا